مفتی صاحب سے میرا سوال ہے کہ کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین کے عدم ایمان کا ذکر کیا ہے؟ استغفر اللہ۔ امام اعظم علیہ رحمہ کے حوالے سے یہ سوال ہے اور آپ نے کافی تفصیلی سے اس پہ گفتگو بھی کی ہوئی ہے۔ اس پر تفصیل کے ساتھ کلپ موجود ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ بات غلط منسوب ہے۔ الفقہ الاکبر آپ کی کتاب ہے، رسالہ ہے عقائد کے اوپر، اس میں ایک جملہ یہ شامل کیا گیا، ورنہ اس کے جو پرانے ترین نسخے ہیں اور قدیم سے علماء، یہ آج کا نہیں، قدیم سے علماء نے اس پر تنبیہ کی ہوئی ہے۔ علامہ طحطاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو مشہور عالم دین ہیں احناف کے، اور ان کی در مختار کے اوپر شرح موجود ہے، حاشیۃ طحطاوی کے نام سے حاشیہ موجود ہے ان کا، تو انہوں نے اس بات کو تفصیل سے بیان کیا کہ اس کے جو قدیم نسخے ہیں فقہ الاکبر کے، تو اس میں یہ عبارت موجود نہیں ہے کہ ماتا علی الکفر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نعوذ باللہ کفر پر انتقال کر گئے، ایسا نہیں ہے، نمبر ایک۔ اور بعض نسخے جن کے اندر یہ عبارت شامل ہوئی، تو ان میں بعض نسخوں کے اندر، یعنی جو بعض اس کے آپ کو ملیں گے، کتابیں ملیں گی جو پرانی لکھی ہوئی ہیں، تو اس کے اندر ما ماتا علی الاسلام، ما ماتا علی الکفر، اس کے الفاظ ہیں، یعنی ما نفی والا، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ یہ دونوں کفر پر نہیں مرے، دونوں کفر پر نہیں مرے۔ اور بعض نسخوں کے اندر یہ ہے کہ ماتا علی الفطرہ، کہ یہ حضرات جو ہے وہ فطرت، یعنی وہ جو دور فطرت تھا اور دین فطرت تھا، اس پر ان کا انتقال ہوا، یعنی اس وقت تک چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ آئی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی ماں کے پیٹ میں تھے اور آپ کے والد گرامی کا تو انتقال ہو گیا تھا، تو اس وقت تک تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دین اسلام کی دعوت تھی نہیں، اور والدہ کا انتقال بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جب 6 سال کی عمر تھی تو اس وقت ہو گیا تھا۔ تو اس لیے یہ دونوں حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بہت پہلے دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، اور یہ وہ زمانہ تھا جو فطرت کا زمانہ کہلاتا ہے، یعنی 2 نبیوں کے درمیان کا زمانہ ہوتا ہے، اور اس میں ایک نبی جو پہلے والے ہوتے ہیں ان کی تعلیمات تقریباً ختم ہو چکی ہوتی ہیں، تو وہ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین تھے، سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے دونوں یہ کبھی بھی بت پرستی کے اندر مبتلا نہیں ہوئے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد، یعنی آپ کے والد، آپ کے والد کے والد، اور یہ سلسلہ جو کڑی جا رہی ہے سیدھی اوپر، دادا پردادا اوپر، یہ سارے اوپر تک حضرت آدم علیہ السلام تک کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو بت پرستی کے اندر کبھی مبتلا ہوا ہو۔ انبیاء جو اس میں ہیں ان کا تو تصور ہی نہیں ہے۔ باقی اس کے علاوہ حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں ہمیشہ بہترین صلبوں سے پاکیزہ رحموں کی طرف آتا رہا ہوں، یعنی جو بہترین لوگ تھے اس زمانے کے، انہی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتے ہوتے سیدنا عبداللہ اور پھر اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا تک آیا ہے۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ ہر زمانے کے بہترین افراد موجود ہوتے ہیں، اور ایسے افراد ہر زمانے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو کبھی بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد یہ بہترین لوگ تھے، اور بہترین لوگ اس دور کے وہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرتے۔ تو ایسا تو کبھی ہوا ہی نہیں کہ یہ حضرات جو ہے یہ شرک و کفر کے اندر مبتلا ہوئے، یعنی توحید پر تھے، یہ موحد تھے۔ پھر اس کے بعد ان کا معاملہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین طیبین رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اس پر علماء کی یعنی ڈھیروں کتابیں موجود ہیں، علماء احناف کی کئی کتابیں موجود ہیں، اور کئی محققین علماء جیسے امام ابن کمال پاشا رحمۃ اللہ تعالی علیہ احناف کے علامہ سیوطی کہلاتے ہیں، اتنی کتابیں تحریر فرمائیں، ان کا رسالہ مطبوع ہے اس مسئلے کے اوپر۔ اسی طرح امام محمد ابن محمد مرتضی الزبیدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ احناف کے زبردست محقق گزرے، کتاب لکھی ہوئی انہوں نے اس موضوع کے اوپر، والدین اسلام، ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسلام کے اوپر۔ اور اسی طرح اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شمول الاسلام کے نام سے مکمل کتاب تحریر فرمائی۔ تو کئی علماء نے اس موضوع کو ثابت کیا، اور اس میں ایک بحث یہ کی، بالخصوص اللہ پاک علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی قبر انور پر کروڑا کروڑ رحمتیں نازل فرمائے کہ انہوں نے اس مسئلے میں کمال کیا ہے، اور انہوں نے 6 اور بعض کے مطابق 7 رسالے لکھے، اور اس میں دلائل قاہرہ کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما مومن تھے،
اور انہوں نے حدیث پر تفصیل سے گفتگو کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ غیر موضوع حدیث من گھڑت نہیں ہے. فضائل کے اندر معتبر حدیث کے اندر یہ موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کو زندہ کیا اور ان کو کلمہ پڑھا کر اپنی امت کے اندر بھی شامل کیا. یعنی یہ روایات بھی ہیں اور یہ موضوع نہیں ہے. موضوع نہیں ہے. ہاں موضوع نہیں ہے یہ. اس پر تحقیق فرمائی علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے, اور اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اس کے اوپر. اس کے بعد بہت سے لوگ ان کے ان دلائل کو نقل کرتے ہوئے آئے ہیں. تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب کے اندر اصلاً یہ بات موجود نہیں تھی. پہلی یہ خیانت اور دھوکہ ہے کہ جو اصل میں دیکھیں اس دور کے اندر پریس تو تھے نہیں. ٹھیک ہے, یہ تھوڑی تھا کہ کسی نے کوئی کتاب لکھی اور پریس میں بھیج دی تو اب جو کتاب بھیجی وہ سیم 5,000 10,000 نسخے وہی چھپیں گے. نہیں, اس دور میں یہ تھوڑی ہوتا تھا. اس دور میں یہ ہوتا تھا کہ کتاب لکھی, لکھنے کے بعد اس کے جس کو چاہیے وہ اس کی نقل کرتا تھا, اپنے ہاتھ سے لکھتا تھا یا کسی سے لکھواتا تھا. اب اس میں بہت سارے پہلو موجود تھے کہ بعد میں کسی نے لکھا. اچھا, اب مثال کے طور پر یہ عبارت موجود تھی تو وہ ما ماتا علی الکفر کے الفاظ تھے کہ کفر پر ان کا وصال نہیں ہوا. اب بعض لکھنے والے جو ہوتے ہیں وہ اہل علم نہیں ہوتے, تو اب یہ 2 دفعہ ماں آیا نا, تو کسی کاتب سے ممکن ہے کہ غلطی ہو گئی ہو کہ اس سے ماں ساقط ہو گیا, ماں چھوڑ دیا اس نے, کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے والے نے غلطی کر کے ماں ڈبل لکھ دیا تو اس نے آگے لکھ دیا اس طریقے سے. تو لکھنے والے تو تیزی سے لکھ رہے ہوتے ہیں, ان کی بہت زیادہ توجہ ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی. آج بھی کمپوزر اس طرح کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ہو سکتا ہے, ممکن ہے. تو ابھی بھی جو زمانے قریب کے بڑے بڑے محققین گزرے جن کی مخطوطات کے اوپر اور بالخصوص حنفیوں کی کتابوں کے اوپر بڑی گہری نظر گزری ہے, انہوں نے اس بات کی تحقیق کر کے ثابت کیا کہ مصر کے قدیم کتب خانوں کے اندر وہ نسخے موجود ہیں کہ جس میں یہ 12 سرے سے لکھی بھی نہیں ہے. تو اس لیے ہرگز ایک تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف یہ بات منسوب کرنا درست نہیں. اگر کریں تو تحقیق کے ساتھ پھر پوری بات کریں کہ اگر بعض نسخوں کے اندر یہ بات آئی ہے تو وہ ما ماتا علی الکفر والی بات آئی ہے. اور اہل علم اگر اس جگہ کی عبارت جن کتابوں کے اندر جن نسخوں کے اندر یہ شامل کر دیا گیا ہے, اگر اس مقام کو پڑھیں گے نا پوری عبارت کو, تو ان کے سامنے بات واضح ہو جائے گی کہ ماتا علی الکفر کا یہاں پہ کوئی معنی بنتا ہی نہیں ہے. لیکن وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. جو پڑھے گا اور آگے پیچھے کی عبارت کو ملا کے دیکھے گا تو اس کے بعد سامنے بات ظاہر ہو جائے گی کہ یہاں اگر ہونا بھی چاہیے تو ما ماتا علی الکفر ہونا چاہیے, کہ کفر پر ان کا انتقال نہیں ہوا. تو اس لیے یعنی کوئی بھی اہل علم کم از کم عربی کی شدبد رکھتا ہو تو وہ جملوں سے یہ ترتیب یہ ما ماتا ہی ہونا چاہیے. بالکل بالکل. اور پھر اس کے اوپر دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو چھیڑا جاتا. یہ مسائل بہت سارے مسئلے وہ ہوتے ہیں. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی علماء چھپاتے ہیں. یہ بعض لوگوں کی جملے ہیں نا سوشل میڈیا پر آج کل جن کو اس طرح کی باتیں کرنا ہوتی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی گفتگو کسی نے چھیڑی, سامنے سے جواب دے دیا گیا. اب ہم نے جواب دے دیا مثال کے طور پر. اب نفس مسئلہ کی طرف بھی اگر ہم چلے جائیں, ایمان والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہما پر, تو اس کے اوپر بھی تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے اور علماء جواب دے کے آ چکے ہیں. اب آپ بتائیے کہ اس مسئلے کو چھیڑنے کا فائدہ کیا ہوا سوائے انتشار کے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات آپ بیان کر رہے ہیں, تو آپ وہ پوری بات تو نہیں بیان کر سکے نا عوام کے سامنے. آپ نے تو صرف ایک الزام رکھ دیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی پر, حالانکہ اس کے جواب تو علماء دے چکے تھے. تو اصل انصاف تو یہ تھا کہ پھر آپ دوسری طرف کی بات بھی بتاتے, یا پھر آپ سرے سے اس مسئلے کو چھیڑتے ہی نہ. اہل علم جو ہے یہ اچھی طریقے سے ان باتوں کو جانتے ہیں, وہ کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ باتیں تھوڑی چھپی ہوئی ہوتی ہیں. اس طرح کی بیسیوں باتیں ہیں. یہ اختلافات کوئی نئے تھوڑی ہوتے ہیں, یہ تو نیا انداز ہوتا ہے. جال وہی ہوتا ہے, دام وہی ہوتا ہے, نیا انداز ہوتا ہے جو یہ لے کر آئے ہوتے ہیں. باقی ان کے جوابات یہ صدیوں پہلے ہمارے علماء یہ کتابوں کے اندر دے کر جا چکے ہیں. ہم آج بھی درس نظامی کی کتابوں کے اندر وہ چیزیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بات. مولانا عوام کو یہی چاہیے, دین ہے اور یہ دین کا علم ہے تو یہ کس سے لے رہے ہو؟ فانظروا عمن تاخذون دینکم, تو یہ تم دیکھو ضرور کہ تم اپنا یہ دین کس سے حاصل کر رہے ہو. تو علماء حق, علماء اہل سنت الحمدللہ اب بھی موجود ہیں. ہمیں اس طرح کے بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس طرف ہم صرف انہی کی رہنمائی کے پیچھے چلتے ہوئے اپنے معاملات کو وہ دیکھیں اور وہی علم سیکھیں. اور اگر کہیں وسوسے ایسے پیدا بھی ہو گئے تو اس کی بھی رہنمائی علماء دین, علماء اہل سنت سے آپ لیں, تو انشاءاللہ آپ کو بڑی وضاحت کے ساتھ وہ بیان بھی کر دیں گے.